الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے موجودہ عالمی حالات اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے، غور کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بنتا ہے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں عالمی سطح پر۔ اس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کی 3 سطحیں ہیں میرے نزدیک۔ سب سے پہلی سطح یہ ہے جو سب سے نمایاں ہے، واضح ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہے، اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کا تذکرہ ضروری ہے میری اس موضوع کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا یونی پولر بن چکی ہے، یک قطبی عالم ہے یہ، اور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے۔ اس کی طاقت کا، حربی طاقت کا، جنگی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر ایک نیا ہتھیار نکال کر لاتا ہے۔ اس کے ہاں ریسرچ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف تو سٹنگر میزائل پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا۔ اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھے رخ پر جانے کی بجائے اپنے ٹارگٹ کو پرسو کرتا ہے، فالو کرتا ہے۔ پھر جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تو پیٹریوٹ میزائل آ گیا۔ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی انویڈنگ میزائل آ رہا ہو، وہ اسکڈ میزائل ہو اب عراق کا، یا کوئی اور میزائل ہو، ایٹمک ہتھیار لے کر آ رہا ہو، اسے فضا ہی میں تہس نہس کیا جا سکتا ہے۔ ایک پیٹریوٹک میزائل جائے گا اور وہیں پر اس سے ٹکرا کر ختم کر دے گا۔ اب جنگ کے اندر بہت سے نئی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب لیزر گائیڈڈ بامبز جو ایگزیکٹ نشانے پر جا کر لگتے ہیں 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے، ورنہ پہلے بمبارڈمنٹ ہوتی تھی تو جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے جب جہاز نیچے آتا تھا بامبر تو وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن جاتا تھا، اس کا امکان بہرحال موجود ہوتا تھا۔ اب اس کا سوال ہی نہیں، وہ تو 35 ہزار فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ بم پھینک رہا ہے، وہ جہاں سے لیزر کی شعاع نکلی ہے وہیں جائے گا سیدھا۔ بہرحال یہ صرف میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، اس کی حربی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں۔
پھر اس میں تکبر، ایروگنس اس درجے بڑھ چکا ہے کہ اسے نہ تو عدل و انصاف کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کی فکر ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنے بہترین الائز کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ وسیع ترین سطح پر امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے عراق کی جنگ کے خلاف، اس نے بالکل پرے کاہ کے برابر وقت نہیں دی۔ یو این او ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو یو این او کو بھی دھکا دیا، بیٹھے رہو۔ یہ ایروگنس ہے، ایروگنس۔ وی کین گو اٹ الون۔ نئے نئے اصول بنائے ہیں، پری ایمپٹیو اسٹرائک۔ ہمیں کسی ملک کی طرف سے ذرا سا اندیشہ بھی ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں کہیں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر حملہ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور پھر ہم حملہ کریں۔ یہ ہے گویا کہ ایک مست ہاتھی کے مانند ہے امریکہ اپنی قوت کے، حربی قوت کے اعتبار سے، جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہ یورپ میں ہے، نہ جاپان میں ہے، کسی میں نہیں ہے۔ عالم اسلام کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے۔ دوسری حقیقت جو ویسے تو کئی صدیوں میں ڈیولپ ہو کر آئی ہے رفتہ رفتہ، وہ ہے ایک اجتماعی نظام جس نے کہ اس وقت پورے گلوب کو انگلف کر دیا۔ اس اجتماعی نظام کی 3 سطحیں ہیں۔ جیسے کوئی شخص جب ملیریا بخار چڑھتا ہے تو سردی اتنی لگتی ہے کہ ایک رضائی، دوسری رضائی، تیسری رضائی اوپر ڈالتے ہیں۔ تو 3 رضائیاں ہیں در حقیقت کے جو اس وقت دنیا نے اوڑھی ہوئی۔ اس میں سے جو نزدیک ترین ہے زمین کے یا مریض کے، وہ ہے سماجی نظام۔ اس کے اوپر دوسری رضائی ہے معاشی نظام، اور سب سے اوپر ہے نظائی سیاسی نظام۔ اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجیے، اور اس کے لیے چونکہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں، پہلے ہم نے امریکہ کی بات کی ہے اور اب سیاسی نظام۔ پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو نظام بڑھا، یورپ سے شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج گویا کہ وہ موضوع ہے، اصل موضوع ہے، ایکسپٹڈ فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ہے سیکولرزم۔ اور سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں۔ مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے، اس میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن اس کی 3 چیزیں ہیں صرف، چوتھی چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ عقائد،